درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا۔ وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے، آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے۔ وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو، ختم کر دو، اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے۔ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی خواہشات وہاں پر۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے، حضور ان کے گھر پر موجود تھے۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا، جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے، اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے، اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے، اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ اب سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے، مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا، کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے۔ حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی سے نہیں کہنا، جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انس بن نزیر نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ کا حکم، اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی۔ خط کو بند کر دیا، رکھ لیا۔ حضور جب تشریف لے گئے گھر سے، ان کی بیوی، ان کی محبوبہ، ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی، کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے، کچھ راز کی بات چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا دیکھ میری بیگم، محبت اپنی جگہ پر، وہ میرے مصطفیٰ کا راز، وہ میں نہیں شیئر کر سکتا، وہ نہیں بتا سکتا۔ بیوی ہنس کر کہتی تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، خط آ گیا ہے۔ انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی، سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا، گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے۔ گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے، لے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، آپ کا راز تھا، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں، نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں۔ آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں، آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن، جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت، میرا عشق اپنی جگہ پر، بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا، میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا۔ اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا، عشق میں ڈوب کر کے، محبت میں ڈوب کر کے، تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتا کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے۔ یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ ایک مدینے کی خاتون ایسی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر
انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے۔ ماں باپ نے دیکھا، کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہے، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی، کہا